الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد رؤوف رحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خزيتي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سفري الصلاة والسلام عليك يا سيدنا سفر کے بڑی صلاة والسلام يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا حسين ابن علی تیرا زمان
سنانا گود میں اور مہر میں عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور مہر میں عباس کا بازو کٹانا یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز چڑھے کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھے کے نیزے پہ قرآن سنانا یاد ہے سجدے میں آقا گئے اور کندھے پہ چڑھنا آپ کا نبی کریم علیہ السلام سجدے میں تھے اور حضرت امام حسین حضور کے کندھے پہ سوار ہو گئے تو سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا کہیں میرا حسین نیچے نہ گر جائے سجدے میں آقا گئے اور کندھے پہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ کو تیرا کربل کو جانا یاد ہے سب تعریفہ صلوات اللہ شریف کے واسطے جڑا سارے جہان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ ایسا خالق ہے کہ کائنات کے اندر ایک بندہ بھی خود حکم تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا رازق ہے کہ سارے سارے دی جان کو ایک قبضہ قدرت اندر ہے وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے اس رب جلال رب کائنات خالق کائنات خالق السماوات والارض بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صاحب الیاد امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء امام الاسقیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اسپران دے اندر حدیتاً تحفتاً حقیقتاً نظرانہ کا درود و سلام پیش کرو کے بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام آل رسول صحابہ رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا دی ہر نسبت پہ بے حد لا تقا درود و سلام حضرات محترم ماہ محرم الحرام دے ایام گزر رہے ہیں یہ مہینہ ہے جس مہینے اندر تیرت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے جانشاران نے کربلا دے میدان اندر وہ تاریخ رقم کی تھی کہ کائنات اندر دی مثال نہیں ملتی آسمان دنیا نے منظر بھی پیکھیا کہ خاندان نبوت اللہ سے کٹ دینے پہے لیکن سر جھکانا انہاں قبول کیتا ہے سر
اٹھانا قبول کیتا ہے، ظالم دے سامنے سر جھکانا قبول نہیں کیتا۔ چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اساں ابراہیم علیہ السلام چند آزمائشوں کو آزمایا۔ بِكَلِمَاتٍ اجڑا کلمات جمع دا سیغہ ہے، جمع دا اطلاق عربی کے اندر تین اور تین کو زیادہ دے۔ اگر ایتھے ہوندہ لفظ کلمہ پھر وہ مطلب ہونا سی ایک آزمائش دے نال آزمایا ہے، لیکن ایتھے بِکَلِمَاتٍ جمع دا سیغہ ہے، یہ دا مطلب ہے ایک نہیں بلکہ کئی آزمائشات کو آزمایا ہے۔ جبکہ قرآن اعلان کرتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشات پورے اترے، جس نے ساری آزمائشات پورے اترے تو رب نے انعام کی دیتا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتا ہے پیارے ابراہیم اساں تینوں امام بنا چھڑیا ہے، اساں تینوں اونچا کو اساں تینوں امام بنا چھڑیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میں تے امام بن گیا تے میری اولاد، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد تے بھی کرم فرما۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالمہ تک ساڈا عہد نہیں پہنچدا، مطلب ہے تیری اولاد وچوں جڑا تیرے نقشے قدم تے چلدا ہوئے گا وہ بھی قیامت تک امت کا امام بنیا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، قیامت تک امت کا امام ہوئے گا۔ سوال میں ہوتا ہے امام کیوں کہتے ہیں؟ امام اندر کیڑی خوبی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میری اولاد بھی امام بن جائے، تے قیامت تک واسطے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد قیامت تک واسطے سید جڑے نے وہ نبی دی امت دے امام ہیں۔ امام اندر کیڑی خوبی ہوندی ہے؟ توجہ رکھنا، الیکشن ہوندے نے جدوں تے تسی ویکھیا ہوئے گا الیکشناں دے اوتے سائن بورڈ لگدے نے، فلیکساں لگدیاں نے، او دے اوتے جڑا کینڈیڈیٹ ہوندا ہے جڑا امیدوار ہوندا ہے نا او دے نال لکھیا ہوندا ہے نہ ڈر بے باک، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ وہ وکری گل ہے بعد وچ جھک بھی جاندے نے تے ویکھ بھی جاندے نے، لکھیا ہوندا ہے کہ اے نہ ڈر بے باک نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ اسی طرح امام ہوتا ہے جڑا حالات کیسے بھی ہو جائے وہ نہ جھکن والا ہوتا ہے نہ بکن والا ہوتا ہے، نہ وہ جھکن والا ہوتا ہے نہ بکن والا ہوتا ہے۔ مثال کربلا دا واقعہ، میرا نبی بھی امام، میرے نبی دی اولاد بھی امام، پھر جڑا امام ہوئے وہ جھکدا تے نہیں، جڑا امام ہوئے وہ جھکدا نہیں، وہ ظالم دے سامنے جھکدا نہیں، وہ کہتا ہے سر کٹائیں گے مگر ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ امام ہوتا ہے جڑا حالات کیسے ہو جائے مشکل ویلا کوئی بھی آ جائے لیکن جدو دین کو ضرورت پڑے وہ جھکے نہیں، وہ سر کو جھکائے نہیں بلکہ سر کٹا دے سکتا ہے مگر جھکا نہیں۔ یہ امام نے خوبی ہے۔ تو سید جڑا ہے وہ امام ہے۔ بزرگ فرماندے نے سید ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے پاویں گناہگار ہوئے وہ قابل تعظیم ہے، ساڑھے واسطے وہ امام ہے، ساڑھے واسطے وہ قابل تعظیم ہے، وہ عزت والا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پانی گدلا بھی ہوئے نا وہ بھی آگ بجا دیتا ہے، سید گناہگار بھی ہوئے وہ بھی جہنم دی آگ بجاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ آپ پالکی چ بیٹھے نے، میں سید دی گل سنا لگا کہ امام دی جڑا سید گناہگار بھی ہوئے لیکن پاویں گناہگار ہے عقیدے دا ٹھیک ہوئے ساڈے سر دا تاج ہے۔ پالکی چ بیٹھے نے ہن اچھے چاند گاڑیاں نے وہ پالکی ہو گیا سر
پالکی جو بیٹھے نے 4 بندے پالکی نو چکدے نے تے جس ویلے پالکی نو چکیا تے بریلی دے تاجدار نو سید دی خوشبو آ گئی فرمایا میری پالکی اٹھانے والو نیچے اتارو پالکی اتاری گئی ہاتھ جوڑ کے بریلی دا تاجدار کہنے لگا تواڈے جو سید کون ہے تواڈے جو سید کون ہے اعلیٰ حضرت کو کیویں پتہ لگا کہ سید نے پالکی نو چکیا ہے اعلیٰ حضرت کو سید دی خوشبو آئی سی خوشبو آندی ہے خون رسول دی شرط یہ وے کہ خارجیت رافضیت کا نظرہ نہ آیا ہوئے صاحب حال بندہ ہوئے انہوں خوشبو آندی ہے اے گلاب دا پھول سنگو اے گلاب دی خوشبو آندی ہے چمیلی دا پھول سنگو اے چمیلی دی خوشبو آندی ہے اے سید رسول میں تے رسول دی خوشبو آندی ہے ہاتھ جوڑ کے بریلی دا تاجدار کہنے لگا تو جو سید کون ہے وہ ایک بندہ حضور میں وہاں مزدوری کرنا وہاں فرمایا تو تے مزدوری کرنا ہے جی تیرے بڑیا مینوں پوچھ لیا احمد رضا پالکی نو کرنا دے واسطے تینوں میرا پتہ نہ پاسی میں کی جواب دیا ہائے ہائے اے نہیں کیا کہ شاہ جی تسی رہن دیو تسی چھڈو کوئی اور چک لے نہیں نہیں آکھیا سید زادیا ہن پالکی تے تو بہنا ہے پالکی تے تو بہنا ہے تے انہاں ہزاراں مریداں دے سامنے تے رکن دا احمد رضا نے دینا اے وی انہاں جنہاں لوکاں سید دی قدر کیتی خون رسول سمجھ کے نسل رسول سمجھ کے اعلیٰ الفتاوی بریلوی کا فتاوی رضوی شریف فرماندے نے جیڑا بندہ کسے عام سید دی توہین اس وجہ تو کرے کہ سید ہے خون رسول ہوتی وجہ تو دی توہین کرے فرمایا وہ کافر ہو جاتا جیڑا نبی دے خون دی توہین اس نیت نہ کرے کہ سید حضور دا خون ہے پھر توہین کرے تو کافر ہے تے جیڑا اس نیت نال ویسے توہین کرے اس نیت نال نہ کرے تو گناہگار ہے حرام ہے ایک عام سید دی گل ہے ایک ریڑی لاڑ والے سید دی گل ہے ایک چھاپڑی والے سید دی گل ہے سید ہی ہوندا ہے پاوے کتے ہوے جیڑا بھی سید ہوے تے ساڈے سر دا تاج ہوے گا بلکہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگاں دا ایک طریقہ ہے سیداں دا بڑا حیا کرنا اور سچی گل ہے دے جنوں جو بھی لبا جنا درے زہرا تو لبا ہے جنوں جو بھی لبا ہے درے زہرا تو لبا ہے نبی دے اہل بیت دی محبت چ لبا ہے سیداں دے گھرانے چ لبا ہے کیوں کیونکہ ایو گھرانہ اے منگن والا نہیں ہے ونڈن والا ہے یہ ونڈن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ نے سید دی بڑی عزت کرتے سن تے جڑا سید آنا انہوں دگنی چیز دینی دگنا نظرانہ دینا کھانا بھی جڑا اچھا کھلانا ایک بندہ رستے جو سفر کرتے جانے جانے انہاں نیت کی تھی میاں صاحب کو جانا ہے تے ایک بندہ جڑا ہے نا وہ رستے ایک جگہ تے آ کے نیت کرنی میں تے آکھاں گا میں سید ہاں تے کوئی نظرانہ والے لبے گا میں آکھاں گا میں سید ہاں اللہ تے اللہ والے دا ایک طریقہ ہوتا ہے جو بندہ ہے نا بولتے ہیں بیلیا تو کون ہے آپ نے پوچھا بھائی تو کون ہے کہا جی میں سید ہوں میں اچھا آپ نے انہوں نے اپنی جگہ پہ بٹھایا کھانا کھلایا عزت کی تھی توقیر کی تھی سب کچھ کیتا کر کے نا بندے نے کہتے ہیں میں ذرا شاہ ہوں باہر تک چھڈا ہاتھ پھڑیا وہ جگہ جتھے آ کے انہیں نیت کیتی سی نا کہ میں آکھاں گا میں سید ہوں اوتھے لے آ گیا کہ بیلیا ایتھوں تک ایتھوں تکر سکوں تے میں اس نا دا حیا کر لی کوئی نہ کرے میں اس نا دا حیا کیتا ہے تو کہ سید ہے تو ہے سید نہیں پر تو نا لے آئے میں اس نا دا حیا کیتا ہے وہ بندہ آکھے نا میں سید ہاں تے او دے کوئی تفسیر نہ کرے کرو تو نمازاں کنیاں پڑھنا ہے تو جڑا ہے علم تیرے کو کتنا ہے تو سید ہے کہ نہیں تیرے کو کی دلیل ہے مان لیا کرو او دا تے اللہ دا معاملہ ہے جے تانوں نہ پتہ ہوے جے واقعی پتہ ہوے کچھ لوکاں نوں بیماری ہوندی ہے جان بوجھ کے اپنی برادری بدل جانا عزت کرنا واسطے سید آ سنو حضور دی حدیث فرمایا جڑا بندہ اپنا نسب بدلے جڑا اپنی برادری بدلے وہ لعنتی ہے انہیں حرام کام کیتا ہے اگلی حدیث سنو
میرے نبی نے فرمایا جنہیں اپنا نسب بدلیا، اپنی برادری بدلی، انہیں مان بدکارا کیا۔ لہذا جس گھر اندر اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تے سید تے کوئی جڑا ہے نا پوچھا نہ کرو کہ تو واقعی سید ہے کہ نہیں، نا نا نا، جڑا کہ سید وہ ساڈے سر دا تاج ہے۔ آؤ تمہیں کو واقعہ سناواں۔ کچھ سید زادیاں سن، انہاں دے گھر اندر فاقہ پیا ہوا سی۔ اللہ آؤ مسلمان میں یہ توجہ فرمانے جا رہا ہوں، کچھ سید زادیاں انہوں نے در در فاتحہ آ گیا، جس نے فاتحہ آ گیا کھانے دے بڑے مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے کی کیتا ایک علاقے دے ایک مسلمان شخص، ایک رئیس شخص جڑا وے وہ دے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی اسی سید دا سانو صدقہ خیرات نہیں لگدا، ساڈی کو اللہ واسطے بہت مدد کر۔ کہنے لگا مینوں دسو تواڈے کول سید ہون دا کی سرٹیفکیٹ ہے، کی شرط ہے؟ سید زادی چپ کر کے واپس آ گیا۔ ایک سکھ ویندا سی پیا، جس لئے انہیں ویکھیا غیر مسلم، انہیں ویکھیا کہ اے مسلمانہ دے نبی دی اولاد ہے، وہ جا کے انہوں نے گھر جا کے راشن دیتا، کھانا دیتا، عزت کی تھی، تعظیم کی تھی، توقیر کی تھی، بڑی عزت کی تھی۔ رات ہوئی، وہ جنہیں آنکھا سی نا توڑے کو سند کی ہے، وہ ستا تے ویندا کی ہے میدان معاشر لگا ہویا ہے، تے ہر بندہ جڑا ہے بندہ نفسہ نفسی دا عالم ہے، تے ہر بندہ آتا ہے فرشتے آتے ہیں ماندے نے حضور دا امتی ہے، انہوں جان دو حضور دا امتی ہے۔ وہ بندہ پاج کے سرکار یا رسول اللہ میں بھی امتی ہے توڑا، نبی نے فرمایا تیرے کو کی سرٹیفکیٹ ہے، کی دلیل ہے، کی سند ہے کہ تم میرا امتی ہے؟ آنکھ کھلی، پسینہ شراب اور سمجھ گیا کہ میں نبی دی اولاد کی توہین کر بیٹھا، دوڑا دوڑا گیا کہ میں نے معافی دے دو۔ اس سکھ نو آکھیا کہ انہوں نے میرے کا آرام دے، میں انہوں نے خدمت کرنا چاہنا، انہوں نے کہا چپ کر، اور میں سکھ نہیں دیا، انہوں نے خدمت دی برکت نہ لے، جی میں تیروں رات مدینے والے نے آتا ہے نا کی دلیل ہے تو میری امت بیچے، اینی مدینے والے نے میں اپنی امت بیچ شامل فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ اے میں سید زادے کا احترام کرنا ہوں، اہمیں تو وقت دا ولی بن گیا جنید بغدادی، وقت دا پہلوان ہوئے، اور پہلوان بھی ایسا کہ جڑا بھی کوئی انہوں پچھانے والا نہیں، کوئی انہوں ہران والا نہیں، شاہی پہلوان بادشاہ دا خاص بندہ جس نے انہیں اعلان کیتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا، دنیا تے کوئی والا مقابلہ کرن والا موجود نہیں، ایک بندہ دبلا پتلا جا بندہ ہے، انہیں آکھا میں مقابلہ کرا گا، میں لڑائی لڑا گا، میں کشتی کرا گا، جس نے مسلمان بھائیوں کو توجہ فرما دے جانا، انہیں جس نے کشتی دا اعلان ہویا، ہر پاسے جناب کشتی دا شور بچ گیا کہ حل جنید کی کشتی ہونی ہے، اجے ایڈا بڑا پہلوان ایک طالب جا کمزور جا بندہ تو میں کشتی لڑیں گے، جس نے کشتی شروع ہوئی، کشتی شروع ہوئی، جس نے تو میں پہلوان نیڑے ہوندے نے جا کے جس نے مل دے نے انہیں کل میں چاہ کے او جنید، او جنید میں پہلوان نہیں، میں کشتی لڑن نہیں آیا، حالات تے مجبوراں گھر اندر فاقے پہ ہوئے نے، میں جڑا بے کشتی لڑن واسطے نہیں آیا، میں تے جڑا بے ہو سکتا کوئی نام و اکرام مل جائے، جتن والے تے مل دے، ہارن والے نو بھی بادشاہ دے زیر انتظام کشتی ہے، ہارن والے نو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تے میں سیدہ، میں خون رسولہ، میں نبی دی اولاد ہاں۔ حضرت جنید بغدادی نے تھوڑی دیر سوچیا، جس نے سوچیا نا، ایک پاسے شاہی خاندان دی بیک گراؤنڈ، بادشاہ دی سپورٹ، اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ شہرت، سوچیا کہ اگر میں آج سید کو جتا دینا تو میری ساری شہرت، ساری زندگی دی کمائی ختم ہو جائے گی، ساری زندگی دی جڑی میں عزت کمائی ہے، مال کمایا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر دل سے خیال آیا ساری زندگی دا مال جانا ہے تے جان دے ایمان جانا نہیں چاہیے، ایمان جانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کشتی شروع ہوئی، حضرت جنید بغدادی نے 2-3 داؤ پیچ کر کے این سید نے اپنے سینے تے پا لیا،
لوگ کا روڑا پا گیا جنید آ گیا جنید آ گیا جنید آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ غلطی ہو گئی دوبارہ کشتی ہوئی پھر داؤ پیچ کر کے پھر سید نو سینے تے پا لیا 3 واری پھر پا لیا. بادشاہ نے تو کہا تھا کہ تو کھاتا پیتا مال حرام کا چھڑے نکل جائے تو دفع ہو جا. دنیا نے دھتکار دیتا جس نے دنیا نے دھتکار دیتا ہر پاسوں جڑا بھی بدنامی ہو گئی. حضرت جنید بغدادی جڑے نے کندے اپنے گھر وچ بیٹھے ہوئے نے رات ہوئی ہے اکھ لگی ہے ادھر دنیا دی اکھ بند گئی ادھر دل دی اکھ جاگ گئی ہے. جس نے جاگی ہے سامنے کی ویندے نے وہ دعا دے چہرے والا حلیل دی صفا والا آزاد دے کاجل والا آمین دے کھڑنا والا یاسین دے سینے والا سونا مدینے والا آ گیا ہے سونا آ گیا ہے. فرمایا جنید آ جا میرے سینے لگ جا میرے سینے لگ جا دنیا نو پتہ لگ جائے جڑا تیری آل اولاد دی عزت کرے گا میں محمد جتھے بھی ہوئے میں محمد رسول اللہ آپ کو زیارت کران آ جاواں. فرمایا جنید فکر نہ کر دنیا دا یودا چلا گیا تے کوئی گل نہیں دنیا دا مال چلا گیا ہے کوئی گل نہیں تو کہ دنیا دارا دا پہلوان سا دنیا دے اندر تیرے جا کوئی نہیں سی تیرے مقابل کوئی نہیں سی سارے پہلواناں دا سردار سا. اج تو میرے اولاد دی عزت کیتی ہے چاہے اج تو ولیاں دا سردار بن گیا ہے. فرمایا کہ دنیا دے پہلواناں دا سردار سا میری آل دی عزت کیتی ہے تو ولیاں دا سردار بن گیا ہے. آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ٹہنا چنگا لگدا ہے. جن نے بھی اس نبی دی آل اولاد دی عزت کیتی وہ دنیا تے کامیاب ہو گیا. جن نے نبی دی آل اولاد دی توہین کیتی وہ دی نسلاں برباد ہو گیا. اج تک دنیا کائنات اندر حسین دی نسل تے ملے گی یزید دی نسل نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. ایک بندہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے نا میں حج تے جا رہا سا جس لئے حج دے تے جاتا رستے اندر قافلے دے نال میں جا رہا رستے اندر ایک جگہ نصیب جگہ پڑاؤ کیتا تے میں کی وینا کہ ایک عورت ایک مردار مریا پیا ہے کوئی جانور حرام جانور او دا ٹکڑے کٹ دیے پئی آندا مینوں بڑا تجسس ہویا کہ کی کرے گی انہیں کٹ کے وہ تر پئی میں بھی وہ مگر تر پیا جس نے مگر تر پیا وہ کار گئی کار جا کے انہوں ہانڈی چ پکانا شروع کر دیتا پکا کے انہیں اپنے بچیاں کر کے رکھتا. میں چھپ کے ویکھدا سا پیا دروازے دی کوٹ اندر میں فوراً اندر داخل ہویا میں کہا بی بی یہ کی کرنی ہے خدا دا خوف کر بچیاں نو حرام بھی کھوانی ہے. کہندی تو کون ہے تینوں کی اس مسئلے دا میں کہنی دس انہیں کہا کہ میں سید زادی ہوں صدقہ زکات میرے تے جائز نہیں. آج کئی دن ہو گئے میرے گھر اندر فاقہ ہے میرے بچے جڑے نے بھوکے نے تے میں مجبور ہو کے بچیاں نو کھانا کھلانے واسطے کھلا رہی آندا ہے میں کی کیتا میں نا جتنا میرا سادے زرا پیسے جنہیں میں لے کے آیا سا نا میں اس سارے کو سیدوں نے خدمت کر دیتی تے میں واپس آ گیا چونکہ جڑا سفر تے اپنا جہاز میں سارے انہوں نے دے دیتے تے میں حج نہ کر سکیا. اور بندہ بیان کرتے ہیں میرا کیا ویلا آیا حاجیاں دے واپس آن دا ٹائم آیا حاجیاں دے واپس آن دا ویلا آیا او دروازہ پنڈ دا علاقہ جتھوں آخری دروازہ لوگ آندے نے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ حاجی آن والے نے اجے دادا استقبال کر رہے ہیں اتے میں بھی کھڑا ہو گیا چلو حج تے جا نہیں سکیا حاجیاں دا استقبال کر رہی ہے حاجیاں دی جڑی ہے انہاں دا استقبال کریے اتے حاجی آئے نے اگے سامنے کا جی آیا میں کہا حاجی جی مبارک ہوے
دوسرے حاجی پر گیا میں کہ حاجی بھی مبارک ہوئے آدھے تینوں بھی مبارک ہوئے اور تینوں بھی مبارک ہوئے تو تے ان مبارکہ دینا ہے جی میں تو ہی ہوتے موجود نہیں سا آدھے تو ان مبارکہ دینا جی میں تو ہوتے ہے نہیں سا تو ہی تو ہوتے سا آدھے میں بڑا حیران ہویا کہ میں ہوتے کی میں اندر رات ہوئی میں جس نے ستا اکھ بند ہوئی مدینے کا تاجدار آ گیا مدینے والے آ گیا فرمایا پریشان نہ ہو گھبرانا ایک حاجی جڑا وے انہیں آ کے انہوں کچھ پیسے دیتے انہیں کہا تو فلاں دروازے تے انہوں نے پیسے دیتے سن اپنی امانت پھڑ انہیں جا کے کھول لیا تے کئی ہزار دینار مدینے والے نے خواب میں آ گیا کیا اوے پریشان نہ ہو اپنے حج دے خراجات میری اولاد نو دیا ہے ویسا تیری اس عمل دی وجہ تو تینوں حج دا ثواب ملے گا صرف یہ نہیں اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل دا تے بٹھا چھڑیا ہے جنہیں تیری جگہ تے حج کیتا ہے وہ حج ہو کرے گا ثواب تینوں ملے گا سبحان اللہ انہیں کیا حج کرنے واسطے تیری شکل دا ایک فرشتہ رب نے پیدا کیتا ہے جنہیں تیری جگہ پہ حج کیتا ہے کہ صرف ایک سال نہیں قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا ثواب تینوں ملتا رہے گا اتنا انعام جڑا نبی دی آل دے نال پیار کرے جڑا نبی دی اولاد دے نال پیار کرے میں اس بعد وقت لعین نو کی آکھاں جس لعین نے نبی دی اولاد نو ذبح کر چھڑا سنو نبی دی حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو ستیا پیا اکثر بچے رو پہندے نے ایک دم اٹھ کے اچانک ڈر کے رون لگ پہندے نے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کراندر حضرت امام علی مقام امام حسین بھی دن رات ستے ستے اچانک اٹھ کے رو پہ جس لئے رو پہ میرے آقا امام الانبیاء نے آواز سنی فوراں سیدہ پاک کے دروازے تے جا کے دستک دی فرمایا فاطمہ جی بابا پتر حسین رونا ہے کیا جی بابا میں پتہ لگ گیا میں چپ کرانی ہے بھئی فرمایا فاطمہ جلدی کر تیرے نہیں پتا جدو حسین رونا ہے تیرے بابے مصطفیٰ نے بڑی تکلیف ہوتی ہے جدو حسین روتا ہے تیرے بابے نے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں پوچھنا چاہنا حسین ماں دی گود وچ روے تے میرے مصطفیٰ نو تکلیف ہوئے جدو کربلا دا میدان ہوئے گا حسین عباس علمدار دے بازو چک کے روتا ہوئے گا وہ تو میرے آقا نو کنی کو تکلیف ہوئی جدو میدان کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین موجود ہون گے میں 6 مہینے دا سید علی اصغر گود وچ اٹھا کے علی اصغر دی لاش نو اٹھا کے میرے آقا امام علی مقام رونے ہون گے میرے مصطفیٰ نو کنی کو تکلیف ہوتی ہوئے مسلمان بھائیاں توجہ فرما دے رہا او ویلا یاد کر جب کربلا دا میدان ہوئے جس لئے سیدہ پاک حضرت
کہ نبی دی اولاد پیاسی رہ گئی میں پانی کیویں پینا چلو گرا دیتا گھوڑے نو آکھیا پانی پی گھوڑا بھی آتا نا نا میں ادو تک پانی نہیں پیاں جب تک نبی دی اولاد پانی نہ پیوے مسلمان بھائیوں عباس رمضان نے جڑا مشکیزہ اٹھایا ہوئے مشکیزہ پانی نہ چکیا ہوا ادھر یزیدی گھسیا ابن سعد نے اعلان کیتا اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا سب برباد ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے کانوں بھی پتہ ہے علی شیر خدا کا خاندان ہے اے نبی مصطفیٰ کا خاندان ہے کہ ایک دن پانی چلا گیا تو تسا گڑی نسنا مٹ جاون گیا یک بار کی بنا حملہ کر رہے ہو جس میں جڑے دنیا دے کتے جڑے نے وہ آگے بڑھے نے ایک بار چلیا میرے عباس رمضان کا بازو کلمے ہو گیا عباس رمضان کا بازو کلمے ہویا حضرت عباس رمضان میں دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑیا جس میں دوسرا بار ہویا دوسرا بازو بھی کٹ گیا عباس رمضان میں اپنے لبانا جڑا میں مشکیزہ پکڑیا ایک ظالم نے وار کیتا لب کٹ گئے مشکیزہ زمین پہ آ گیا عباس رمضان کا خون تے پانی آپس اندر مکس ہو کے زمین پہ بہتا ہے پیا اس نے ظلم دے کنجر ظلم دیا تلوارا چمک دیا نے عباس رمضان شہید ہو گئے عباس رمضان کے لاشے جڑے نے وہ ٹکڑے پہ ہوئے نے میرا امام بار بار وہ لاشے دے ٹکڑے پہ اٹھانا ہے اور لوگوں میرے امام علی مقام کنے کڑے مر گئے وہ میرے امام نو کنے کو تکلیف ہوئی ہوئے گی اے منظر دیکھ کے تمہارا فرشتیاں تے بھولت یہ بھی آئی نکل گئی ہے مر گیا آسمان بھی خون دے انشور ہوتا ہے ہوئے گا میرے آقا لوگوں کنے کو تکلیف ہوتی ہے ہوئے گی اللہ اکبر اے ویلا جو حسین ماں دی گود وچ روئے تے آقا نوں تکلیف ہوندی ہے تے کربلا دے میدان اندر قیامت شکرا دا منظر ہویا جس میں حضرت میرے امام دا جوان شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے نا امام علی مقام خیمے جو باہر آئے شہادت تو بعد حضرت علی اکبر دی اگے 20-22 سال کا نوجوان جن کا نام ہے امام قاسم حضرت امام حسن دا بیٹا علی دا پوترا کھڑا ہے عرض کی تھی چاچو جان مینوں بھی اجازت دیو حضرت امام قاسم جڑے نے اجازت منگے میں چاچو جان مینوں اجازت دیو میں بھی جڑا بھی میدان کربلا تے جامے شہادت روش کرنا چاہتا ہوں میرے امام نے فرمایا قاسم تسی چلے جاؤ تانوں میں اجازت نہیں دینی تانوں اجازت نہیں دے سکتا تو میرے ویر دی نشانی ہے کہ تو میرے ویر حسن کو میرا تے اداس ہوئے میں تینوں ویکھ لینا وا میں تینوں ویکھ لینا وا بھتیجے اندر پرا نظر آوندے نے یا بیٹا تینوں اجازت نہیں جاؤ جا کے اپنے خیمے اندر جا کے آرام کرو حضرت قاسم خیمے اندر گئے نے جا کے رونا شروع کر دیتا جڑا میں پریشان ہو گئے کہ مینوں اجازت نہیں ملی اگر میں اج شہید نہ ہویا میں میدان کربلا اندر نہ گیا تے لوگ آکھن گے حسن دا پتر جڑا وے او میدان اندر نہیں گیا اس لیے اسے پریشانی دے عالم اندر خیال آیا میرے بابا حضرت امام حسن نے فرمایا سی بیٹا زندگی کوئی مشکل ویلا آوے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے کوئی مصیبت آ جائے جس میں کوئی حل نہ ملے میں تیرے بازو کے اوپر تعویذ لے کے جا رہا ہوں یہ تعویذ کھول نہیں تیری مشکل حل ہو جائے گی امام قاسم نے سنیا یہ کیا سوچیا کہ اس کو بڑی مشکل ویلا پیڑا ہو سکتا ہے امام قاسم نے اپنے بازو تو تعویذ نکالیا جس نے تعویذ نکالیا تو اندر لکھا ہوا سی اے میرے پیارے بھائی جان اے حسین میں جاننا ہے میرے نانے مصطفیٰ نے دسیا سی کہ ایک ویلا آئے گا کربلا کا منظر ہوئے گا کربلا کا ویلا ہوئے گا ہر کوئی شہادتیں ہوندیاں ہومن گیا میرا پیر جڑا ہے دین مصطفیٰ دے واسطے سب کچھ قربان کرتا ہوئے گا ہر شے دین دے ناتے لٹانا ہوئے گا تو میں میرے ویر جس نے وہ ویلا آوے وہ منظر آوے اس ویلے اندر میرا بیٹا قاسم بھی نال ہوئے گا میرے پیارے ویر میرے حسین میرے بیٹے نو اجازت دے دینا میرے بیٹے نو جڑا وہ شہادت کو محروم نہ رکھنا امام قاسم نے سنے وہ خط پڑھیا وہ تعویذ پڑھیا دوڑے دوڑے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ چاہے آ کے آخیا ویکھو چاچو جان اے ویکھو میرے میں اپنے بابا دی سفارش لے کے آیا وا اے تعویذ جڑے میرے بابا امام حسن نے دتا سی حضرت امام حسین نے وہ تحریر
پہ کر دے نے سر تے نبی دی دستار پہ بندے نے ہاتھ وچ علی دی تلوار پہ دیندے نے امام شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی ہے حضرت امام قاسم جڑے نے میدان اندر گئے جا کے آگیا اور یزیدی پترو آؤ میرے مقابلے اندر آؤ ہے کوئی ادھر جڑا ابن اسحاق جڑا وے وہ شمر کو پوچھدا ہے اے کون ہے اے نوجوان لڑکا کون ہے انہیں آکھیا اے حسین دا بھتیجا وے اے حسن دا پتر قاسم ہے حضرت امام قاسم نے سنیا فرمایا او لینا اینو کی پوچھ رہے آ میں دسنا میں کون ہاں میں نبی دا جڑا وے نواسا وا میں حضرت امام حسن دا پتر ہاں حضرت علی المرتضی دا پوترا وا حسین دا بھتیجا وا آپ کو میرے مقابلے وچ بھیج انہیں ایک پہلوان جڑا بڑا بڑا پہلوان 1000 بندے دا تھلا مقابلہ کرنے والا جدا نام عرض کے انہوں آکھیا تو یزید دے ٹکڑے تے پلڑ والا ہے اج حلال کر انہیں آکھیا اس بچے نوں میں لڑا یہ میری توہین ہوئی ہے میں اپنے پتر نوں بھیجنا وا انہیں اپنے سب تو چھوٹے بچے نوں بھیجیا امام قاسم نے جڑا ہوگا مقابلہ کیتا تو دے ہاتھ وچ دی تلوار لے لئی اپنی تلوار میان وچ رکھ کے عرض نوں آکھیا او زکا ویکھ میں علی دا کھوڑا میں علی دا پتر ہاں میں علی دا پتر وا اے ویکھ میں تیرے پتر دا سر قلم کرن لگا اینو واسطے جہنم کرن لگا سر بھی اے ہوے گا تلوار بھی دی ہوے گی سبحان اللہ آپ نے ان واسطے جہنم کیتا انہیں اپنا دوسرا اس تو بڑا بیٹا بھیجا آپ نے انہوں بھی واسطے جہنم کیتا تیسرا آیا چوتھا آیا 4 دے 4 پتر آپ نے جہنم حاصل کیتے بڑا غصہ آیا اکھاں وچ خون تے آ گیا اندر میں آنا میدان وچ پچھلے میدان وچ آیا وے امام علی کا حضرت امام قاسم نے اپنے جڑا وچ چاچا جان نال رجوع کیتا چاچا جان میں شہید ہون واسطے آیا وا میں شہادت واسطے آیا وا مگر میں ایدے ہتھوں شہید نہیں ہونا چاہتا یہ میں شہید جڑا میں واسطے جہنم کراں گا چاچا جان میرے واسطے دعا کرو حضرت امام حسین نے دعا کی دی ہے ادھر جڑا وے مقابلہ چلدا ہے پیا انسان دی جنگ چل رہی ہے بھئی ایک توڑ پہ اڑ رہی ہے بھئی انہیں وار کیتا امام قاسم نے روکیا امام قاسم نے وار کیتا انہیں روکیا پھر امام قاسم نے ایک جنگی تدبیر چلی جنگی چال چلی پر میں تو ایڈا بڑا پہلوان بنیا پھر میں ایڈا بڑا پہلوان بنیا پھر میں اپنے گھوڑے دی رسی بھی بن نہیں سکیا انہیں آگے جے تینوں میں نہ مارا کہ وہ تیرا گھوڑا مار دے گا وہ جڑا نے گھوڑے پر بیٹھ گیا آپ کی جنگی اور جنگی تدبیر کو سمجھ نہ سکیا انہیں گھوڑے پر بیٹھنا شروع کیتا امام نے جڑا سر تلوار ماری در ایک طرف پہ آئے ہوئے آگے سر ایک طرف پہ آئے ہوئے 1000 کا مقابلہ کرن والا کلا امام قاسم نے فاصلے جہنم کیتا پھر مسلمان بھائیوں پھر بیلا آیا ہمیں کہ علی دا شیر اکبر کی دلال بنا کر دے وہ تیرہ دے میل ہے پینے سے دیا گیا سیدھے ہو گیا بچیاں جڑیاں نے امام قاسم دے سینے جو دیا نے پیا جناب ظلم کا خنجر ظلم کا تلوار تے تیر پہ بج دے نے میرے نبی دے نواسے امام حسن کا بیٹا امام حسین کا بھتیجا امام قاسم جڑے نے وہ میدان کربلا اندر شہید ہو کے ہر کچھ بتا کے دین مصطفیٰ نے بچاتے نے میں پچھلے میدان کربلا تو زمین پہ تشریف لے آئے ہوئے نے زمین پہ تشریف فرمائے ہوئے نے آج ہم کا خنجر چلیا امام شہید ہو گئے روح جڑیے کچھ سے انسری کو پرواز کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون